کبھی کبھی زندگی اور حالات آپ کو وہ سب کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جسے آپ حرام سمجھتے ہوں۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا وہ کوئی بھی سنتا اور دیکھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ یقین ہی نہیں کر پاتا کہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن جب وہ مجھ سے ملتا ہے تو پھر اپنی آنکھوں سے میرا انجام دے کر حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کاش میں اپنے مفاد کے لیے اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا تو کبھی مجھے اتنی بھیانک سزا نہ ملتی۔ میرا نام شہاب ہے اور لوگ مجھے قاری صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ میں ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا، اس وجہ سے شہر کے زیادہ تر لوگ میرے جاننے والے تھے۔ اب تو میں اپنا نام بھی بھول چکا تھا، کیونکہ سب کی زبان پر شہاب کی جگہ صرف قاری صاحب ہی ہوتا تھا۔ شہاب تو مجھے اماں اور ابا کہا کرتے تھے۔ جب میں چھوٹا سا تھا اس وقت ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے، اماں، ابا اور میں۔ ان کا لاڈلا بیٹا شہاب ایک دوسرے کے دم سے اپنی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمارے ہنستے بستے گھر کو کسی کی نظریں کھا گئیں۔ مجھے اچھی طرح اماں ابا کے گھر کا وہ کچا آنگن یاد ہے جہاں پر کھیلتے ہوئے میں بڑا ہو رہا تھا۔ میرے ابا ایک معمولی سے کسان تھے جو کسی کی زمینوں پر کام کرتے تھے، لیکن ان کی کڑی محنت کی اجرت اتنی کم ملتی تھی کہ ہمارے گھر میں صرف ایک وقت چولہا گرم ہوتا تھا۔ ابا صبح فجر کے وقت کھیتوں میں جاتے اور شام عصر ہو جاتی جب وہ واپس لوٹتے، لیکن ان کے ہاتھ میں چند روپوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ پیسے لا کر اماں کو دے دیتے اور اماں انہی پیسوں میں سے آٹا، تھوڑا سا گھی، چینی یا پھر کوئی سبزی لے لیتی تھی۔ اکثر تو ہم اچار کے ساتھ ہی روٹی کھاتے تھے۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہر ماں باپ کی طرح ان کے بھی کچھ خواب تھے۔ وہ بھی اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے، لیکن صرف خواب دیکھنے سے تعبیریں نہیں مل جاتی۔ بعض اوقات ساری زندگی لگ جاتی ہے اور پھر کہیں جا کر کسی خواب کو تعبیر ملتی ہے۔ میرے ابا نے بھی ساری زندگی لگا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ کڑی محنت کر رہے تھے۔ دراصل میرے ابا کی بھی کچھ زمینیں تھیں، لیکن جب میرے ابا کی اماں یعنی میری دادی کو کینسر ہوا تو دادا نے وہ ساری زمینیں گاؤں کے ذمہ دار کے پاس گروی رکھوا کے قرضہ لے لیا تھا اور دادی کا علاج شروع کروایا۔ لیکن دادی کی زندگی لمبی نہیں تھی، اسی لیے علاج کے باوجود وہ وفات پا گئی۔ لیکن ان کے لیے لیا ہوا قرضہ کبھی بھی نہیں سر سے اترا، البتہ وہ زمینیں ہاتھ سے چلی گئیں۔ دادا نے تب میرے ابا کی یہ سوچ کر شادی کر دی کہ ہو سکتا ہے آنے والی کے نصیب سے اس گھر کے مقدر جاگ جائیں، لیکن میری اماں بھی اس گھر کے اور گھر والوں کے مقدر کو نہیں جگا سکی۔ اماں اور ابا کی شادی کے 1 سال بعد دادا کا انتقال ہو گیا اور میرے ابا نے کسی اور کی زمینوں پر کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر جب میں پیدا ہوا تو اماں ابا کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اور دل مار کے میری پرورش کر رہے تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ میں بھی باقی بچوں کی طرح گاؤں کے اسکول میں پڑھوں، لیکن اسکول پرائیویٹ تھا اور ابا کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ پھر اماں نے جا کر اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے بات کی تو انہوں نے آدھی فیس پر میرا داخلہ اپنے اسکول میں کر لیا، لیکن میرے بیچارے ابا پورا مہینہ کام کر کے بھی مشکل سے میری آدھی بھی فیس جمع نہ کر پاتے تھے۔ کاپیوں کتابوں کا خرچہ الگ تھا، اسی لیے اماں اور ابا نے 3 ٹائم کی بجائے 2 ٹائم کھانا شروع کر دیا۔ مجھے پیٹ بھر کے کھلانے والے میرے ماں باپ خود آدھی بھوک لے کر ہی دسترخوان سے اٹھ جاتے تھے، لیکن میری محبت میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اماں اور ابا کو یہی روکھی سوکھی کھاتے دیکھا تھا۔ کسی دن ہمارے گھر سبزی بن جاتی تو کسی دن دال، ورنہ اکثر ہم اچار اور پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ اماں کہتی تھیں کہ جلد ہی ہمارے دن بدل جائیں گے، لیکن ہمارے دن کبھی نہیں بدلے، اور جب میں 10 سال کا ہوا تو اماں دن بدلنے کا انتظار کرتے کرتے ہی دنیا سے چلی گئی۔ میری اماں کو دمہ کی تکلیف تھی اور دوائیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگ گئی تھی۔ جب ان کا سانس اکڑتا اور گھر میں دوائی موجود نہیں ہوتی تھی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپتی تھی۔ میں ان کو اس طرح دیکھ کر رونے لگ جاتا۔ ابا بھاگم بھاگ اماں کو گاؤں کی ڈسپینسری میں لے جاتے، جہاں اماں کو ایک انجیکشن لگا کر چند گولیاں تھما دی جاتی تھیں، اور پھر ابا کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ باقی کی دوائیں خرید کر اماں کو کھلا دیں۔ ایسے ہی ایک دن جب میں اسکول سے گھر گیا تو اماں لکڑیاں جلا کر کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی، لیکن لکڑیوں کے دھوئیں سے اماں کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور اماں کا سانس اکھڑنے لگا۔ جب تک ابا گھر پہنچے اماں ہمیں چھوڑ کر دنیا سے جا چکی تھی۔ اماں کے جانے کا صدمہ اتنا بڑا تھا کہ میں نے ہنسنا کھیلنا ہی چھوڑ دیا۔ کسی چیز نے میرا دل نہیں لگتا تھا، میں بس اماں کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ میں تھا بھی تو صرف 10 سال کا، اگر اس وقت ابا مجھے نہ سنبھالتے تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ پھر ابا کھیتوں پر بھی کام کر کے آتے اور گھر میں بھی کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے ابا کی بھی طبیعت خراب رہنے لگ گئی اور انہوں نے کھیتوں میں کم کام کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں دھیاڑی بھی کم ملنے لگ گئی۔ ہمارے گھر کے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے تھے۔ جب تک اماں زندہ تھی بے شک گھر میں غریبی تھی، روٹی کم ملتی تھی، لیکن ہم تینوں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔
ایک دوسرے کو پیار کر کے گلے لگا کے ہمیں خوشی ملتی تھی۔ جیسے بھی حالات تھے ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، جس میں میرے ماں باپ نے کبھی بھی کسی چیز کا شکوہ اللہ سے نہیں کیا تھا۔ وہ تو بڑے صابر اور شاکر تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب ابا کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے تو ابا نے مجھے اسکول سے ہٹا کر مدرسے میں لگا دیا۔ مدرسے کی تعلیم مفت تھی۔ ابا چاہتے تھے کہ میں قرآن پاک پڑھ کر قاری اور حافظ بن جاؤں۔ میں نے بھی ابا کی خواہش کو سمجھتے ہوئے اور اپنے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے دل و جان سے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، اور جب میں 16-17 سال کا ہوا تو حافظ اور قاری بن چکا تھا۔ پھر وہیں مدرسے میں میری نوکری بھی ہو گئی۔ ابا وقت سے پہلے اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ جتنی ان کی عمر نہیں تھی، بس حالات کی ستم ظریفی نے ان کو کمزور اور ضعیف کر دیا تھا۔ پھر ایک دن ابا رات کو مجھے کھانا کھلا کر مجھ سے تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے اور ایسا سوئے کہ صبح اٹھے ہی نہیں۔ اس دن میں دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ محلے والوں نے مل جل کر ابا کی تدفین میں میرا ساتھ دیا۔ ابا کے جانے کے بعد مجھے وہ گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا جس گھر میں میری ماں اور باپ دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں اکیلا جب بھی گھر میں ہوتا مجھے وحشت ہوتی تھی، اسی لیے میں دیر تک باہر گلی میں یا چائے کی ہوٹل پر بیٹھا رہتا۔ صبح سے دوپہر تک مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کے بعد شام کو بھی پڑھایا کرتا تھا۔ پھر اسی طرح مدرسے کے بڑے قاری صاحب نے مجھے کہا کہ گاؤں کے پاس جو شہر ہے وہاں کے ایک مدرسے میں قاری کی ضرورت ہے، اگر تم کہو تو میں ان سے بات کرتا ہوں، تم وہاں چلے جاؤ، وہ تمہیں رہائش بھی دے دیں گے اور تنخواہ بھی یہاں سے اچھی ملے گی۔ میں تو پہلے ہی گھر سے دور بھاگتا تھا۔ میں نے ان کو فوراً کہہ دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے میرا بندوبست کر دیں۔ ایک ہفتے بعد انہوں نے مجھے شہر بھیج دیا۔ میں اپنا گاؤں والا گھر بیچ کر شہر آ گیا تھا۔ چھوٹا سا شہر تھا لیکن ہمارے گاؤں سے تو بہت بڑا تھا، اور شہر کا مدرسہ بھی گاؤں کے مدرسے سے بڑا تھا۔ یہاں بچوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے تنخواہ بھی اچھی تھی، اور پھر 2 ٹائم کا کھانا بھی مدرسے میں ہی مل جاتا تھا۔ رہائش بھی مدرسے میں ہی اوپر بنے ہوئے کمروں میں مل گئی تھی۔ وہاں اور بھی قاری اور حافظ اور عالم رہتے تھے جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو اسی زندگی میں اتنا مصروف کر لیا کہ اپنا بھی ہوش نہیں رہا۔ اماں اور ابا تو اب بھی یاد آتے تھے، لیکن اب مجھے وحشت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مجھے جب اس مدرسے میں رہتے اور پڑھاتے ہوئے 3 سال گزر گئے اور میں کافی حد تک دنیا داری سیکھ گیا، تو میں نے ایک علاقے میں اپنا چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مدرسے میں مقررہ اوقات کے بعد میں شام کے وقت بچوں کو ان کے گھر جا کے بھی پڑھانے لگ گیا، جہاں سے مجھے اچھی فیس مل جاتی تھی۔ میرا ویسے بھی اتنا خرچہ نہیں تھا، ہوٹل پہ کھانا کھا لیتا، گھر کا کرایہ اور چند اخراجات تھے، اس لیے میرا اچھا گزارا ہونے لگ گیا۔ میں جس ہوٹل پر کھانا کھانے جاتا تھا وہاں میری اچھی جان پہچان ہو گئی تھی، کیونکہ میں 3 سال سے مسلسل اسی ہوٹل پر جا رہا تھا۔ لیکن پچھلے چند ہفتوں سے کچھ عجیب سے واقعات وہاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک تو وہاں پر خواجہ سراؤں نے بہت آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ کھانا کھانے بھی وہاں آیا کرتے تھے اور مانگنے بھی۔ وہ لوگ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے رہائشیوں اور مسافروں کو طرح طرح کی ادائیں دکھا کر ان سے پیسے مانگنے کی کوشش کرتے تھے۔ پہلے تو میں ان کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن کچھ دن سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ ہوٹل میں اب اکثر بڑے نوجوان سے خواجہ سرا بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ کھانا کھاتے، چائے پیتے اور وہیں پر ہنسی ٹھٹے میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن میں نے ہوٹل کے مالک سے بات کی کہ بھائی، ان لوگوں کا یہاں اتنا زیادہ آنا جانا اور اٹھنا بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے ہم جیسے کسٹمر پریشان ہوتے ہیں۔ تو مالک کہنے لگا کہ قاری صاحب، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ پریشان ہونا چھوڑ دو، کیونکہ آپ کے علاوہ کسی کو بھی ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کی وجہ سے تو زیادہ گاہک ہوٹل پر آنے لگ گئے ہیں۔ میں ہوٹل والے کی بات سن کر کچھ حیران سا ہو گیا کہ بھلا خواجہ سراؤں کی وجہ سے اس کے ہوٹل پہ گاہک کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ جب میں نے ہوٹل کے مالک سے کہا کہ میں آپ کی بات کچھ سمجھا نہیں، تو وہ ہنس کر کہنے لگا کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ اللہ والے بندے ہیں اور ہم ٹھہرے گنہگار دنیا والے، اس لیے یہ معاملات ہم تک ہی رہنے دیں۔ میں خاموش ہو گیا اور جا کر اپنے میز پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگ گیا۔ اس کے بعد میں گھر چلا گیا، لیکن کچھ دن بعد پھر میں نے ہوٹل کے مالک سے بات کی اور پوچھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی عمروں کے خواجہ سرا ہیں، آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگتی؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی، آج کل یہ فیشن بن چکا ہے کہ جو لڑکے لڑکیوں کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں یا وہ محنت کر کے کمانا پسند نہیں کرتے تو وہ خواجہ سرا بن جاتے ہیں۔ اس طرح ان کا دل بھی لگا رہتا ہے اور روزی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ یہ سن کر تو مجھے اور بھی حیرت ہوئی کہ بھلا ایک لڑکا کیسے خواجہ سرا بن کر ناچ گانا کر کے بھیک مانگ سکتا ہے؟ کم سے کم میرے نزدیک تو یہ بھیک ہی تھی۔ پھر میں نے اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے یہ طریقہ اپنایا کہ ہوٹل پہ بیٹھ کر کھانا کھانے کی بجائے میں کھانا پیک کروا کے گھر لے جاتا، تاکہ نہ میں وہاں زیادہ دیر بیٹھوں اور نہ ان خواجہ سراؤں کے متھے لگوں۔
کچھ دن بعد کی بات ہے، جب میں شام کو بچے پڑھانے کے بعد کھانا لینے ہوٹل پر گیا تو آج وہاں معمول سے کچھ زیادہ رش تھا، کیونکہ وہ ہوٹل مین روڈ پر بالکل سڑک کے کنارے پر تھا، اور وہ سڑک گاؤں اور دوسرے شہروں آنے جانے والوں کی وجہ سے بھی مصروف رہتی تھی۔ اسی لیے ہوٹل پر زیادہ تر گاڑیوں، بسوں اور ٹرکوں والے کھانا کھانے آتے تھے۔ میں جہاں پر بچوں کو پڑھانے جاتا تھا وہاں سے واپسی پر بھی میرے گھر کے راستے میں یہ ہوٹل پڑتا تھا، اسی لیے میں شروع سے یہاں پر کھانا کھاتا تھا۔ اس دن میں نے دیکھا کہ ہوٹل پر بہت رش تھا، تو مجھے کھانا آرڈر کرنے کے بعد تھوڑا انتظار کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھنا پڑ گیا۔ مجھے بیٹھے ہوئے 5-10 منٹ گزرے تھے کہ میرے پاس 3-4 خواجہ سرا جمع ہو گئے اور مجھے چکنے قاری صاحب کہہ کر چھیڑنے لگے۔ میں نے پہلے تو ان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ باز نہیں آ رہے تھے تو میں نے انہیں تھوڑا سخت انداز میں کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو وہ کہنے لگے ہمیں خوش کر دو تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے ایک دم ان کی طرف دیکھا تو ان میں سے خواجہ سرا فٹافٹ بولا کہ ارے بھائی قاری صاحب، ہمیں کوئی صدقہ خیرات دے دیجئے، ہم خوش ہو جائیں گے، اور بھلا ہم آپ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور دوسری طرف دیکھنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر وہ وہیں کھڑے رہے اور پھر مجھے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ٹرک ڈرائیوروں کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ ان کے ساتھ ٹرک میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ تو میں نے ہوٹل میں کام کرنے والے ایک لڑکے سے پوچھا کہ یہ لوگ ٹرک ڈرائیور کے ساتھ کیوں چلے گئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا قاری صاحب، یہ تو یہاں پر روز ہوتا ہے، یہ خواجہ سرا یہاں پر آ جاتے ہیں اور پھر مختلف گاہکوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ میں اس کی بات کچھ سمجھ رہا تھا، اسی لیے میں نے زیادہ کوریدنا مناسب نہیں سمجھا، مگر مجھے اس ماحول سے گھن آ رہی تھی۔ میرے نزدیک یہی سخت گناہ تھا کہ کوئی نوجوان عورت کا روپ دھار کر خواجہ سرا بن جائے اور سڑکوں پر بیہودہ کپڑے پہن کر ناچتا گاتا پھرے۔ لیکن میں مجبور تھا، اکیلا تو میں کسی کو بھی سدھار نہیں سکتا تھا، اسی لیے میرا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ میں کھانا لے کر وہاں سے چلا گیا، لیکن کچھ دن بعد جو میرے ساتھ ہوا وہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں وہیں ہوٹل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اس دن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہا کہ میں گھر پر کھانا لے کر جاؤں۔ اکیلے کھانا کھاتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی تھی، اسی لیے میں وہیں بیٹھ گیا۔ ابھی میں کھانا کھا ہی رہا تھا کہ 2 خواجہ سرا میرے پاس آئے اور انہوں نے ایک ایسی آفر کی جسے سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا۔ وہ مجھے بدفعلی کی دعوت دے رہے تھے۔ میں نے انہیں غصے میں ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا تو ہوٹل کا مالک میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ قاری صاحب، یہ تو ان اوباش لوگوں کا پیشہ بن چکا ہے، ان لوگوں کے لیے حرام اور حلال کا کوئی تصور باقی نہیں رہا، آپ کیوں اپنا جی جلاتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ خود میرے پاس آئے تھے اور ایسی بیہودہ آفر کر رہے تھے کہ مجھے غصہ آ گیا، اور میں اب یہاں پر کھانا لینے بھی نہیں آؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے میرا ایمان خراب ہو۔ یہ سن کر ہوٹل کا مالک مسکرانے لگے اور کہنے لگا کہ آپ جیسا مناسب سمجھیں ویسے ہی کر لیں۔ پھر میں کھانا وہیں پر چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ہوٹل پر جانا ہی چھوڑ دیا۔ کھانا کھانے کے لیے میں دوسرے ہوٹل پہ چلا جاتا تھا، حالانکہ مجھے وہاں پر جانے کے لیے اپنے گھر سے لمبا راستہ طے کرنا پڑتا، لیکن مجھے یہی مناسب لگتا تھا۔ انہیں دنوں میرے مدرسے کے ایک معزز اور معتبر شخصیت نے مجھے مشورہ دیا کہ میں شادی کر لوں، کیونکہ اب میں ویسے بھی 26 سال کا ہو گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مجھے گھر بسا لینا چاہیے۔ میں بھی اس پر سنجیدگی سے سوچنے لگ گیا، کیونکہ مجھے بھی لگتا تھا کہ میں کب تک اکیلا زندگی گزاروں گا۔ اس لیے میں نے کچھ دن سوچ بچار کے بعد مفتی صاحب کو اپنے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھنے کے لیے کہا۔ مفتی صاحب نے کچھ دنوں بعد مجھے 2-3 رشتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے ایک رشتہ مجھے کافی مناسب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ رشتہ ایک ایسی لڑکی کا تھا جس کے والد اور بھائی نہیں تھے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے تایا کے گھر رہتی تھی۔ اس لڑکی کی ماں کینسر کی مریضہ تھی، تو مجھے اماں یاد آ گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے ایک موقع ملا تھا کسی دکھی اور تکلیف میں مبتلا انسان کو خوشی دینے کا، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ لڑکی کی ماں کا آخری سٹیج چل رہا ہے اور ڈاکٹر اسے جواب دے چکے ہیں۔ اس لیے اس کی ماں کی خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کا نکاح کر دے۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ یہ رشتہ آپ دیکھ لیجئے، اور اگر ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تو میری طرف سے اس رشتے کے لیے رضامندی ہے۔ پھر 3-4 دن بعد مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ اس لڑکی کی والدہ کو میرا رشتہ قبول ہے۔ مفتی صاحب نے ان کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ میں اکیلا ہوں اور کرائے کے گھر پر رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں 2 جگہ پر دینی تعلیم دیتا ہوں۔ یہ سب جاننے کے بعد ہی لڑکی کی ماں نے میرا رشتہ قبول کیا تھا، اور پھر 1 ہفتے بعد میری اس لڑکی کے ساتھ نسبت طے ہو گئی۔ یہ منگنی اس لڑکی کی خواہش پر کی گئی تھی، کیونکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ پہلے اس کی منگنی کی جائے اور پھر نکاح کر دیا جائے، جبکہ اس کی ماں تو نکاح ہی کی خواہش بند تھی۔ لیکن لڑکی کا کہنا تھا کہ میری شادی کے بعد اماں کا خیال کون رکھے گا، اس لیے پہلے منگنی کر دیں، نکاح کچھ ٹائم بعد ہو جائے گا۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی اور اس طرح میری اس سے منگنی ہو گئی۔
اس کا نام ہنا تھا، اور منگنی کے بعد میں نے کبھی بھی ہنا سے بات نہیں کی تھی، نہ سامنے سے کبھی دیکھا تھا۔ منگنی سے پہلے اس کی تصویر صرف ایک مرتبہ مجھے اس کی تائی نے اپنے موبائل فون میں دکھائی تھی۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ ہنا کی عمر کم تھی، اس نے میٹرک کر رکھا تھا، اور اس کے بعد اس کے تایا نے آگے پڑھنے سے اسے روک دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیمار ماں کو سنبھالتی تھی۔ 2 مہینے بعد نکاح کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس لیے اب میں اپنے گھر کو اس حساب سے سجا سنوار رہا تھا۔ میں نے اپنی تنخواہ سے بچا بچا کر جو پیسے جمع کیے تھے، ان پیسوں سے گھر میں رنگ روغن کرایا اور نیا فرنیچر بھی لیا۔ میرے گھر میں 2 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا۔ میں نے کمروں اور برآمدے میں نئے پردے بھی لگوائے۔ وہی گھر جو بالکل ویران اور سنسان سا لگتا تھا، بہت خوبصورت لگنے لگ گیا تھا۔ دل ہی دل میں مجھے اس دن کا انتظار تھا جب ہنا دلہن بن کر میرے گھر آئے اور میرے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ہنا کے ساتھ میری منگنی کو ابھی 1 مہینہ گزرا تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کے جنازے میں شریک ہوا اور ہنا کے تایا اور تائی کے پاس افسوس کے لیے بھی گیا۔ اب میں یہ چاہتا تھا کہ مزید 1 مہینہ رکنے کی بجائے ہنا کا نکاح میرے ساتھ جلدی ہو جانا چاہیے، لیکن موقع ایسا نازک تھا کہ یہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی لیے میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا کہ جب وہ لوگ خود بہتر سمجھیں گے تو مجھ سے بات کر لیں گے۔ اس لیے میں شادی کے خواب سجاتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو سنوارتا رہا۔ لیکن جب پورا 1 مہینہ گزر گیا، تب بھی ان لوگوں کی طرف سے شادی کی کوئی بات نہیں کی گئی، تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے بات کریں کہ ان کا شادی کا کب تک کا ارادہ ہے۔ اور مفتی صاحب نے پھر ان سے بات کی تو ہنا کے تایا نے کہا کہ بچی اپنے ماں کے صدمے میں ہے اور ذہنی طور پر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے ہم اسے تھوڑا وقت دے رہے ہیں، 6 مہینے تک ہم اس کی رخصتی کر دیں گے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ واقعی معاملہ تو ایسا تھا کہ ان پر دباؤ ڈالنا بھی مناسب نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا اور اس کا دکھ میں سمجھ سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو اپنی روزمرہ روٹین میں مصروف کر لیا، لیکن جب میری منگنی کو 4 مہینے پورے ہو گئے تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو 1 مرتبہ بھی ہنا سے بات تک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ اس کے پاس بھی موبائل فون تھا اور میرے پاس بھی۔ اس کے باوجود میرے پاس اس کا فون نمبر تک نہیں تھا۔ اب میں کس سے اس کا فون نمبر مانگتا، کیونکہ میں عادتاً بڑا شرمیلا سا تھا، سو میں نے انتظار کرنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو ہونے والا ہے وہ میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان کھڑا کر دے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات میں اپنے کام سے فارغ ہو کے اور کھانا کھانے کے بعد جب گھر پہنچا تو بہت تھکا ہوا تھا، اسی لیے لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ لیکن آدھی رات کو میرے گھر کا دروازہ آہستہ آہستہ بجنے لگا۔ میں گہری نیند میں تھا۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر دوبارہ جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اٹھ کے دروازہ کھول دیا، اور میں حیران رہ گیا کہ میرے سامنے ایک 18-19 سال کا لڑکا اور اس کے ساتھ ایک خواجہ سرا کھڑا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور اس وقت میں ان دونوں کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ قاری صاحب مجھے آپ سے کچھ کام ہے، اسی لیے میں اندر آ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ خواجہ سرا برآمدے میں رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ میں اور وہ لڑکا صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے اور تم دونوں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ ہمیں آپ سے بہت ضروری کام ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سوا ہمارا کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ ایسا کیا کام ہے؟ تو جو بات اس لڑکے نے کہی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس لڑکے کا نکاح اس خواجہ سرا سے کر دوں۔ یہ بات سنتے ہی میں اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ غلط اور حرام ہے، میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن وہ لڑکا کہنے لگا آپ بیٹھ کر میری بات تو سن لیں۔ میں نے اس کے کہنے کے باوجود اس کے پاس بیٹھنا ضروری نہیں سمجھا اور دوبارہ اسے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا اگر آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں گے تو میں آپ کو پورے 1 کروڑ روپے دوں گا۔ اور اس نے فٹافٹ اپنے بیگ سے ہزاروں کے نوٹوں کی 2 دستیاں نکال کر میرے سامنے رکھ دیں اور کہنے لگا کہ دیکھیں نا، آپ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور جلد ہی آپ کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو 1 کروڑ روپے مل جائے گا تو آپ اپنا گھر بھی خرید لیں گے اور آپ کی شادی بھی دھوم دھام سے ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کی بیوی بھی خوش رہے گی، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ لڑکیاں اسی کے ساتھ خوش رہتی ہیں جن کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے۔ میں اس لڑکے کی باتیں سن کر اور نوٹ دے کر وہیں صوفے پر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کتنے پیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ پورے 20 لاکھ ہیں اور آپ نکاح پڑھا دیں گے تو کچھ دن ہم آپ کے گھر پر ہی رہیں گے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس رہائش کا انتظام نہیں ہے، اور پھر باقی کی رقم میں آپ کو دے دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں میرے دل و دماغ میں میری پوری زندگی گھوم کر رہ گئی، کیسے میرے ماں باپ غربت کی وجہ سے گھٹ گھٹ کر جیتے رہے اور پھر دنیا سے چلے گئے، اور میں بھی وقت کی چکی میں پستا جا رہا ہوں۔ یہ سب سوچ کر میرے دل میں لالچ آ گیا تھا، جس نے میرے دماغ سے حرام اور حلال کے فرق کو ختم کر دیا۔
میں نے اس لڑکے سے کہا کہ مجھے 50 لاکھ ایڈوانس چاہیے ورنہ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ یہ بیگ لے لیں، اس میں پورا 50 لاکھ روپیہ ہے اور یہ آپ اپنے پاس رکھ کر ہمارا نکاح پڑھا دیں، پھر ہم کچھ دن یہیں رہیں گے اور باقی پیسہ آپ کو دے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ حالانکہ میں نکاح نہیں پڑھاتا تھا، اس کے باوجود میں نے وہ بیگ اٹھایا اور اپنے کمرے میں جا کر الماری کے اندر رکھ دیا اور پھر ان کو کہا کہ تم لوگ دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، میں تمہارا نکاح پڑھا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ کھا پی لو۔ تو وہ لڑکا خوش ہو گیا اور مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے، میں روشنی کو لے کر کمرے میں جا رہا ہوں، آپ ہمارے لیے کچھ کھانے کو لے آئیں۔ میں نے روشنی کی طرف دیکھا جو کہ خواجہ سرا تھا، لیکن اس وقت وہ بالکل عورتوں کی طرح شرما رہا تھا۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور میں کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت میرے فریج میں کچھ سینڈوچ اور جوس رکھا ہوا تھا، میں نے وہی نکال کر گرم کیے اور جوس نکال کر گلاسوں میں ڈالا اور ٹرے میں رکھ کر ان دونوں کے پاس کمرے میں لے گیا۔ وہ دونوں پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ٹرے ان کے سامنے رکھی تو وہ فٹافٹ سینڈوچ کھانے لگ گئے۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو میں نے ان کا نکاح پڑھا دیا اور لڑکے سے کہا کہ تم صرف یہاں پر 2 دن رک سکتے ہو اور 2 دن کے اندر ہی تم باقی کی رقم میرے حوالے کر دو، اس کے بعد تم دونوں یہاں سے چلے جانا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، آپ فکر نہ کریں، لیکن ابھی تو آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا اور نوٹوں کا بیگ لے کر بیٹھ گیا۔ اس میں واقعی 50 لاکھ روپے تھے جن کو گننے میں مجھے کافی ٹائم لگا۔ پھر میں نے وہ بیگ بند کر کے سنبھال کے الماری کے اندر رکھ دیا اور اپنے بستر پر لے کر ان دونوں کے بارے میں سوچنے لگ گیا جو اس وقت میرے گھر میں موجود تھے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، بار بار میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، لیکن پھر میں اس خیال کو جھٹک دیتا اور اپنے آپ کو وضاحتیں دینے لگ جاتا کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ تو کرنا پڑتا ہے، ورنہ کیا ساری زندگی غربت کی چکی میں پستا رہوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کر لیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں مسلسل ان دونوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس وقت دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ پھر یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب میں سو گیا۔ جب صبح کو اٹھا تو ان دونوں کا کمرہ ابھی تک بند تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تو لڑکا آنکھیں ملتا ہوا باہر نکلا۔ میں نے اسے کہا کہ تم دونوں ہاتھ دھو کر تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ لینے جا رہا ہوں۔ تو اس لڑکے نے سر ہلاتے ہوئے دوبارہ دروازہ بند کر لیا۔ میں ناشتہ لینے چلا گیا اور جب ناشتہ لے کر آیا تو وہ دونوں برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے بھی ناشتہ کیا اور میں نے بھی۔ اس کے بعد میں اپنے مدرسے چلا گیا۔ شام کو جب میں واپس لوٹا تو کھانا لے کر ہی گھر گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے موبائل پر مصروف تھے۔ پھر میں نے انہیں کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر ہی کھانا کھایا اور کمرے میں جانے کے لیے اٹھے تو میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کے پاس صرف کل کا دن ہے، اپنا انتظام کر لو اور میرا باقی کا پیسہ میرے حوالے کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو لڑکے نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کل کا دن تو آنے دیں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے دونوں ہنسے اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب سے یہ دونوں آئے ہیں مجھ سے صرف اس لڑکے نے ہی بات کی ہے، وہ خواجہ سرا تو میرے سامنے بولتا تک نہیں تھا، میں نے تو اس کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ دوسرا مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں یہ سارا پیسہ نقلی تو نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ کل صبح کچھ رقم اپنے ساتھ بینک لے کر جاؤں گا اور تصدیق کروا لوں گا تاکہ ان کے جانے سے پہلے ہی یہ معاملہ بھی حل ہو سکے۔ اس کے بعد میں اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سب سے پہلے جا کر میں نے یہ الماری میں وہ بیگ چیک کیا، اس میں سارے پیسے موجود تھے تو مجھے سکون ہوا۔ پھر میں لیٹ گیا، لیکن اس رات بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ یہ دونوں کہاں سے آئے تھے اور ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا۔ یہی سوچ کر میں اپنے بستر سے اٹھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں جا کر اس لڑکے سے پوچھتا ہوں، لیکن میں جیسے ہی ان کے کمرے تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے ایک دم خیال آیا کہ کہیں وہ لوگ بھاگ تو نہیں گئے، لیکن باہر والا دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ پھر میں ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا تو اچانک رک گیا، کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کمرے میں وہ دونوں سو رہے تھے اور لائٹ بھی آن تھی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو واقعی وہ بے سود سو رہے تھے، لیکن یہ دیکھ کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ گر گئے کہ اس لڑکے کے ساتھ خواجہ سرا نہیں بلکہ اس کی عمر کا ایک اور لڑکا ہی سو رہا تھا۔ میں نے پورا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ وہ دونوں تو لڑکے ہی تھے اور ساتھ ہی میز پر وہ کپڑے اور وگ پڑی تھی جو خواجہ سرا بننے کے لیے وہ پہنتا تھا۔ میں نے جھنجھوڑ کے ان دونوں کو اٹھایا اور کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم دونوں کون ہو اور یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ اور میرے ساتھ اتنا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ ہم دونوں لڑکے ہیں تو رک جائیں، باقی سب بھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ پھر انہوں نے نہ جانے کس کو فون کیا اور کہا کہ فٹافٹ آ جاؤ، کام ہو گیا ہے۔ میں حیران پریشان کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا اور ان سے سوال پوچھ رہا تھا، لیکن وہ لوگ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے پولیس کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔
ان کے ساتھ بھی کوئی نوجوان لڑکا آیا تھا۔ پولیس نے میرے گھر اور کمرے کی تلاشی لی تو الماری سے وہ پیسوں والا بیگ نکل آیا اور وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ تھانے لے گئے۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ وہ دونوں لڑکے میرے ساتھ دھوکہ کرنے ہی آئے تھے، حالانکہ وہ ساری کرنسی نکلی تھی، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ پولیس نے مجھے 1 ہفتے کے لیے بند رکھا اور پھر جب چھوڑا تو مجھے یہ حقیقت پتہ چلی کہ ان دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکا وہ تھا جسے حنا پسند کرتی تھی اور وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اس لڑکے کے ساتھ مل کر یہ سارا ناٹک کیا تھا اور پھر اپنے تایا کو یہ کہہ دیا کہ قاری صاحب کا ایمان کمزور ہے اور وہ بے ایمان ہے، میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ حقیقت جان کر تو میرے ہوش اڑ گئے اور پھر میں نے مارے شرمندگی کی وہ شہر ہی چھوڑ دیا، لیکن اس واقعے کے بعد میں نے کافی عرصے تک شادی کا نام نہیں لیا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر واقعی وہ خواجہ سرا ہوتا اور ان دونوں کا میں نے نکاح کروا کے اتنا بڑا گناہ سر انجام دے دیا ہوتا تو جانے میرا کیا بنتا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ بہک تو میں گیا تھا اور اب یہ شرمندگی مجھے اپنے آپ سے بھی نظریں نہیں ملانے دیتی۔